ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں سالانہ اجلاس رواں ماہ 25 ستمبر سے نیو یارک میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں مسئلہ کشمیر اور اس مسئلے پر اقوام متحدہ کی قراردادیں زیر بحث آئیں گی۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر طویل عرصے سے موجود ہے۔ اقوام متحدہ پر اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ دیرینہ اور طویل عرصے سے حل طلب مسئلہ کشمیر کو اپنی منظور کردہ قراردادوں کے مطابق حل کرائے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ برس اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں مسئلہ کشمیر کے حل، مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم و دہشت گردی، مودی کی جانب سے خصوصی آئینی حیثیت کی منسوخی اور 80 لاکھ کشمیریوں کو اپنے گھروں میں معصور کرنے پر تاریخی خطاب کر کے عالمی برادری بالعموم اور بالخصوص اقوام متحدہ کی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے آنے والے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو پھر ایک بار پوری شدت کے ساتھ اجاگر اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں و خواہشات کے مطابق حل کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی اور روشنی میں رائے شماری تک پاکستان کی جانب سے اہل کشمیر کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اپنے اجلاس میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی سنگین صورتحال کا ذکر، بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کرنے کے علاوہ بھارت کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں گزشتہ برس 5 اگست سے 80 لاکھ کشمیریوں پر مسلط کردہ فوجی محاصرہ ختم کرانے کے لیے بھارت کو مجبور کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کو بھارت کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مجبور اور اسے انسانیت کے خلاف جرائم سے باز رکھنا چاہیے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ 1947 کے اواخر میں مظفر آباد سے سری نگر تک بھارت کے جارحانہ قبضے کے خلاف کشمیری حریت پسندوں کے زبردست رد عمل نے وزیر اعظم ہند انجہانی پنڈت جواہر لال نہرو کو 11 نومبر 1947 میں سری نگر کے تاریخی لال چوک میں شیخ عبداللہ کی موجودگی میں یہ اعلان کرنے پر مجبور کیا تھا کہ ہمیں کشمیر کو زیر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس موقع پر مزید کہا تھا کہ بھارت جمہوری ملک کی حیثیت سے ضمانت فراہم کر رہا ہے کہ کشمیری اپنی سیاسی تقدیر کا تعین کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ پنڈت نہرو نے اس وعدے کا اعادہ کئی بار کیا اور اقوام متحدہ میں بھی کئی سال تک کشمیریوں کے حق میں قراردادیں پاس ہوتی رہیں۔ مسئلہ کشمیر کے اس تاریخی پس منظر کے تناظر میں کشمیری عوام اور پاکستان کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صورت میں ہی مسئلہ کشمیر کا بہترین حل مضمر ہے۔ آج بھارت کی ہندوتوا سرکار اپنی نسل پرست سوچ کے باعث مقبوضہ جموں کشمیر کو بھارت میں غیر قانونی طور پر ضم کر کے اس کو ایک ہندو اکثریتی علاقے میں بدلنا چاہتی ہے تاکہ تنازع کشمیر کا ذکر ہی کہیں باقی نہ رہے۔ لیکن مودی سرکار کے کشمیر کے حوالے سے نت نئی جبر کے پالیسیوں کے سبب صرف ایک سال کے اندر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اس وقت تک کئی ہنگامی اجلاس منعقد ہو چکے ہیں، جس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی حکمرانوں کی طرف سے اقوام عالم کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے گمراہ کرنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے گزشتہ برس جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اقوام عالم کو مودی سرکار کے خوفناک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے بر وقت خبردار کیا تھا۔ بھارت کے ہندو انتہا پسند حکمرانوں کو یہ نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے کہ اپنے مکرو منصوبوں اور اوچھے ہتھکڑوں کے سبب وہ نہ تو اپنے زیر قبضہ مقبوضہ علاقے میں حریت کی آواز کو دبا سکتے ہیں اور نہ ہی دھمکیوں دھمکیوں کے ذریعے پاکستان کو مظلوم کشمیریوں کی ترجمانی سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔